اب تو وڈی نعمت اللہ پاک دی رضا ہے. جنے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچوے سن اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انعامات عطا کیتے ہو سن. وال اللہ پاک فرمے سی اے دسواں جنتیو راضی ہو؟ جی اللہ سا راضی ہیں. اللہ فرمے سی میں تواڈے اوتے ایک کرم کرنا چاہنا، میں فضل کرنا چاہنا، میں اپنی نعمت تواڈے اوتے عطا کرنا چاہنا. یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمے سی اوہلو علیکم رضوانی، سب تو وڈی نعمت میری رضا مندی ہے. جنت بھی میری نعمت ہے لیکن میری رضا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے حور و غلمان میں اللہ دیاں نعمتاں ہیں، اے شجر، اے سارے باغات تے انہار تے نہراں تے سونے تے چاندی دے بنے ہوئے مکان تے محل، اے میں اللہ دی نعمت ہیں. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تواکو ساکوں پوری انسانیت کو محض اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری زندگی دی پیدائش اور سادہ ای دنیا تے آون اور آمد دا جڑا مقصد ہے وہ اللہ دی عبادت کرنے. عبادت صرف نماز، حج، روزے، زکوٰۃ دا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی دے ہر حکم دی پیروی کرنا عبادت ہے. جیڑی چیز دا اللہ تعالی حکم دے کرن دا تے کر گزرن عبادت ہے، اور جیڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالی روکن واسطے منع کرے تے رکن عبادت ہے. نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت، آپ دی اتباع، آپ دی بات مننا، تسلیم کرنا، آپ دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی ڈھالنا، اے عبادت ہے. لیکن ان دے باوجود بھی اساں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت دا حق ادا کیسے کریں دے پہ. اوورآل اگر ریشو ڈٹھی وجے ساری تواری جڑی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اساں عبادت والے پاسے بہت کمزور ہیں. یعنی اگر بیت اللہ دے حج دی باری آوے، بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ بہانے بنا کے حج والی عبادت کے چیل چھڑواون دے چکر چوندن. روزے دی باری آوے، بہت سارے لوگ صحت مند اپنی بیماری دا بہانہ بنا کے وہ روزے کے بیزار تھی ون دی کوشش چونن. یعنی ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقے میں اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کے بیزار رہواں، پشتے رہواں، سائڈ تے رہواں. ٹھیک ہے، آج کل ایک نواں جدید دور ہے، یعنی کرائے تے عبادت تھیندی ہے. مثال طور تے کہیں کو بخشواونے وال حافظ صاحب کو سادگی دا پلو کو پیسے دے دیتے بھئی توں محنت کرتے، زور لاتے، توں قرآن پڑھتے، توں ختم پڑھ تے تیرے ذمے توں ہی بخشوا. ساکو برکت دی لوڑ ہوئے والی اساں کہیں نہ کہیں کو پیسے دے کے آدھیں یار توں مہربانی کر، اے میں ودائیں تھی آؤ تھیں ساری طرفوں کوئی عمرہ کر جا تاکہ برکت تھی وے. انہی وجہ کیا ہے؟ اساں عبادت کو سیریس کیوں نہیں سکیں دے؟ نماز کو اساں سنجیدہ کیوں نہیں سکیں دے؟ قرآن دی پیروی اور نبی پاک دی سیرت تے عمل کرن کو اساں سیریس کیوں نہیں سکیں دے؟ حالانکہ ساری تواری زندگی دا ساکو رب نے نک لائے، کان لائے، اللہ نے اکھیں بنائیں، زبان بنائیے، ہاتھ بنائیں، پیر، اے وجود والے ای وجود دے واسطے اللہ نے کتنا ضروریات زندگی پیدا کی چن. انہیں سارے چیزیں دا مقصد کیا کہ تساں میں اللہ دی عبادت کرو. ہر شاید تواڈے واسطے تساں میں اللہ دی عبادت واسطے ہو. لیکن میں جڑا سوال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ اساں اللہ دی عبادت زیرو کیوں ہیں؟
ہوں تساں دیکھو جلے اذان تھی وے مسجد دی کیفیت تواڈے سامنے ہوندی ہے، ویسے بازار دا چکر لاؤ، بازار دی روٹین تواڈے سامنے۔ کتنے لوگ ہیں اساں جڑے قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں ڈیلی یا قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جڑے درود ابراہیمی دا معمول بنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جڑے صبح شام دے اذکار دی عادت رکھتے ہیں، کہیں نا بس یعنی عبادت کے اساں کنارہ کش ہیں۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ ان دی جڑی وجہ میں کو سمجھ آئی ہے نا بزرگو، وہ میں تمہارے سامنے رکھنا چاہنا، وہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ دی عبادت کرنا چاہندے، کما حق ہو کرنا چاہندے، تسا اگر چاہندے ہو بھی اسا اللہ دے عبادت گزار بن ونجوں، ساکہ تہجد نہ چکے، ساکہ اشراق نہ رہے، ساکہ نماز دی پابندی تھیوے، ڈیلی تلاوت قرآن تھیوے، صدقہ ہی کروں، خیرات ہی کروں، عمرے دا شوق، حج دا شوق، یعنی کہیں قسم دی کوئی عبادت اگر تسا عبادت گزار بننا چاہندے ہو تے اندے واسطے ضروری ہے۔ ارے دیکھو ذرا بیٹھی وے پترا، ہوئے چاچا بیٹھی تو ساؤن والا نہیں ہلاونا۔ عبادت گزار بنن واسطے ضروری ہے کہ پہلے یہ دسو عبادت کریندی کہندی ہے؟ بولو بولو بھائی، کہندی کریندی ہے؟ ولائی تو کہن سے پہ کریں نا، واضح ہے کہ عبادت او بندہ نہیں پیا کریں دا جیڑا رب کو نہیں سنجان دا، جے کو رب دا تعارف نہیں او عبادت گزار نہیں۔ اے جڑا بندہ روز دیاں سگریٹ دیاں ڈبیاں پیندے نشہ کریں دے، انہا مطلب ہے ایک اللہ دی سنجان کہیں نہیں۔ جیڑا بندہ روز حسد کریں دے سمجھو ایک اللہ دی پہچان کہیں نہیں۔ جیڑا غیبت کریں دے، تبصرے کریں دے، نمازاں ضائع کریں دے، ذکر اذکار کے غافل ہے، قرآن دی تلاوت کے غافل ہے، اور خام خادیاں جیڑا بیکار قسم دیاں فضول قسم دیاں محفلین او اٹینڈ کریں دے، سمجھو یہ بندہ رب دے تعارف کے غافل ہے۔ ایکو اللہ دی سنجان کہیں نہیں، ایکو اللہ دی پہچان کہیں نہیں۔ کھندہ روز اللہ دا دیتا ہے لیکن اللہ دی سنجان کہیں سی۔ ہون اے تک ذرا سمجھو عبادت گزار اولے بنسوں جیڑے ویلے اللہ دی سنجان نصیب تھی سی۔ کیا نصیب تھی سی؟ ہون سوال ہے اللہ دی سنجان کی میں نصیب تھی سی؟ اللہ دی پہچان کی میں تھی سی بھائی؟ کوشش کرے بندہ بھی اللہ تعالیٰ دی سنجان رکھا میں، اللہ دا تعارف دا پتہ ہوئے، اللہ دی ذات دا پتہ ہوئے، اللہ دی صفات دا پتہ ہوئے۔ قبر سوال تھی مڑے من ربو کا، توڑا رب کون آئی؟ یعنی پتہ ہوئے نا کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، میں کو پیدا کرنا والا کون ہے۔ رب دی سنجان کی میں تھی سی؟ رب دی سنجان واسطے ضروری ہے وڈا چھوٹا مرد عورت کالے گورے عربی اجمی بڑھڑے جوان بال بیبیاں بیٹیاں دھیری ماواں سارے لوگیں کو چاہیدہ ہے، دنیا دار کو، دکاندار کو، تاجر کو، جے جڑا کوئی وپاری ہے، جے جڑا کوئی ملازم ہے، اندے واسطے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرے سی رب دی سنجان آسی، رب دی جلے سنجان آسی عبادت دی توفیق مل سی۔ عبادت دی توفیق واسطے رب دی سنجان ضروری ہے، رب دی سنجان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرمے دے پہلے علم حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوا عبادت دے لائق کوئی نہیں۔ عبادت بات دی بات ہے، پہلے اللہ کریم دے تعارف دی بات کی دی گئی ہے، اللہ دا تعارف بات دی بات ہے، تے علم حاصل کرن دی بات پہلے کی دی گئی ہے۔ جیڑے بندے کے علم آ گئے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے، جیڑے بندے کو اللہ دی سنجان مل گئی ہے اللہ کو عبادت گزار بنا لیندے۔ اور تسا دیکھو اوورال خاندان دیکھو، فیملیاں دیکھو، اسا اپنے بالیں کو علم والے پاسے پہنے ہیں کہیں نا، اسا انہیں کو علم دا شوق نہیں ویندے ہیں کہیں نا۔ سارے بال ساری گستاخی کیوں کریں نا؟ پیو ماں دی علم کہیں نہیں۔ سارے بال حرام کاروبار کیوں کریں نا؟ علم کہیں نہیں۔ سارے بالیں تمیز کہیں نہیں، ادب کہیں نہیں، اخلاق کہیں نہیں، انہاں کے علم کہیں نہیں۔ سارے بالیں شعور کہیں نہیں، جہالتیں ان دی وجہ کے علم کہیں نہیں۔ اور میں ترائے سلسلے دے شمی بات ہکا کی تھی ہم
اگر بندہ چاہے اللہ تبارک و تعالی دی عبادت کرامیں، یعنی بندہ عبادت گزار بننا چاہے، اشراق دی پابندی تھی وے، تہجد دی پابندی تھی وے، تلاوت دی پابندی تھی وے، اللہ دا عبادت گزار بندہ بنن واسطے اللہ دی سنجان ضروری ہے، تے اللہ پاک دی سنجان حاصل کرن واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جڑے ویلے قرآن دا علم آونجے آپ اللہ دی توحید دی سمجھ لگ وینی ہے، جی میں حدیث دا علم آونجے اللہ دے نبی دی سنت دا علم آونجے، جڑے ویلے علم آونجے نالے جا ونجے پتہ لگ ونجے دنیا دا جغرافیائی نقشے دا پتہ لگ ونجے، آسمان دی تخلیق دا پتہ لگ ونجے، زمین دے پانی دے اتے بچھاون دا پتہ لگ ونجے۔ علم ضروری ہے اللہ دی سنجان واسطے، تے اللہ دی سنجان ضروری ہے اللہ دی عبادت کرن واسطے۔ اور پہلی بات بھی جو عبادت کرنا چاہنا ہے اللہ کو سنجان، اللہ کو سنجانا چاہنا ہے تے علم حاصل کرے، پہلی بات بھی اگلی بات تے غور کر۔ اور میں جڑی بات اصل ویسے تو ترائے باتاں کر گیا، لیکن مقصد ہے بھی کیا حاصل کرنا چاہیے ہے؟ علم۔ بولو بھائی، ابا مر گئے، اماں مر گئی ہے تو آنے میرے ہوتے موت آونی ہے، ساڑی اولاد کو نماز جنازہ تے اندہ ہوئے۔ میرے ایک شاگرد ہے، وہ ہون ایک سکول پرائیویٹ پڑھیں دے دری میرو، وہ سارے کنے پڑھے 6ویں 7ویں 8ویں، وہ ایمیں علم تے جہالت دی بات تھائیے، وہاں کے سارے گھر دے بالیں کی تھی گھر دی صفائی تے گاند تے کوڑا کرکٹ سارا کٹھا کر کے باہر اروڑی تے سچنے تے ابا سارا کڑا وندہ پیا تے او پیان کاغذ دے ٹکڑے مکڑے بال سکول ویندے ہیں، کاپیاں دے کاغذ اضافی فضول باہر پیان تے ابا سارے ورکے چاہتی ہے تے گھارا جنال کاوڑیا ہے تے وال رکھن سی چاوال میں آیا میں کو آگے سبا دیکھیں کیڑی زمین دے کاغذن۔ ہن اگر علم ہوئے تے بندے دی ایک کیفیت ہوندی ہے، جی میں بندہ اخبار ہاتھ تے پاتی بیٹھا تے دھاڑ دھاڑ کر کے رووے پیا، نال والے کہیں پوچھے بھی کیا چکر ہے، کسی بس تے چھت تے بندے بیٹھے ہم تے ساری باسی میں الٹی تھئی گئی تے بندے مر گئے، وہ آپ بھی حیران تھی کہ آئے غور کیتے تے ڈٹھس جوان اخبار پٹھا رکھی بیٹا، اون سیدھا کیتے تے باسی سیدھی تھئی گئی ہے تے حیرانگی ختم تھئی گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ 90% جڑے چکر ہیں نا وہ وجہ ہے کہ علم کا ہی نہیں۔ علم ہوئے تو پتہ لگے، اصل جہالت دا علاج علم ہے، اللہ دی سنجان دا ذریعہ علم ہے، علم نال ہر شے۔ ہن میں جڑی بات کرنی آئی نا وہ یہ ہے کہ ساکوں سارے بچے کو کیا سکھاونا چاہیے؟ بولو بھائی کیا سکھاونا چاہیے؟ ایک آدھے ابا جی تسا میں کو حکم کیتا میں حاضر تھی گیا، بھی آدھے وڈیرا سجا آوی، وڈیرا سجا آوی تے تسا ابا جی حکم کیتا، ہاں انہیں الفاظ ہیں تبدیلی وہ بندہ کر سکتے جن دے کہ علم ہوئے، ورنہ علم دے بغیر قتل نہیں مکنے، علم دے بغیر جہالت ہوئی تے سودی کاروبار نہیں مکنے۔ اے روز دیاں ڈکیٹیاں کدیں بڑھڑے بندے ڈکیٹی کی تھی، نوجوانی کریں نا اوہے کریں جنہ کے علم کہیں نہیں، قتل کون کرے سن جنہ کے شعور علم کہیں نہیں۔ ہی واسطے بھائی جان علم اتنا ضروری ہے، تعلیم اتنا ضروری ہے کہ تعلیم دے بعد رب نصیب تھیں دے، رب مل دے، رب ملن دے بعد اللہ عبادت گزار بنے دے۔ اگلی گال سنی ذرا ڈوچی، اللہ تبارک و تعالی، ہن میرے دیکھو ذرا میں بات میں جلدی مکینا پیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب تو اپنی وڈی نعمت جڑی بنائی ہے وہ اللہ پاک دا راضی تھی وانے، اللہ جیندے تے راضی تھی وے سمجھو اللہ دا فضل ہوندے، سمجھو اللہ پاک دی وڈی نعمت ہے اللہ دا راضی ہونا۔ آنکھ نعمت ہے لیکن اللہ دے راضی ہون دا مقابلہ نہیں کریں دی، زبان نعمت ہے لیکن اللہ دے راضی ہون دا مقابلہ نہیں کریں دی۔ اللہ پاک دی سب تو وڈی نعمت کیڑی ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، سب تو وڈی نعمت اللہ پاک دی رضا ہے۔ جنے ویلے جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچوے سن، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے انعامات عطا کیتے ہو سن، واللہ پاک فرمے سی اے دسواں جنتیوں راضی ہو؟ جی اللہ سا راضی ہیں۔ اللہ فرمے سی میں تواڈے اوتے ایک کرم کرنا چاہنا، میں فضل کرنا چاہنا، میں اپنی نعمت تواڈے اوتے
عطا کرنا چاہنا. یا اللہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ پاک فرمائے سی احل علیکم رضوانی، سب تو وڈی نعمت میری رضا مندی ہے. جنت بھی میری نعمت ہے لیکن میری رضا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اے حور و غلمان میں اللہ دیاں نعمتاں ہیں، اے شجر، اے سارے باغات تے انہار تے نہراں تے سونے تے چاندی دے بنے ہوئے مکان تے محل، اے میں اللہ دی نعمت ہیں. جنت دے وچ تو عطا کردہ جڑی جوانی ہے اے بھی میں اللہ دی نعمت ہے لیکن میری رضا دا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا یاد کرے سو جنتی ہو میں تواڈے اوتے ساری جنت کے ود کے ایک وڈا فضل کرنا چاہنا. اوے اوہل علیکم رضوانی، میں اپنی رضا تواڈے اوتے واجب تے حلال پیا کرنا. فلا اسخط علیکم منہ ابدا، اج دے بعد میں اللہ تواڈے تے رنج کہنی ہونا، اج دے بعد میں اللہ تواڈے تے ناراض کہنی ہونا. ونجو کیا یاد کرے سو جنتیو میں اللہ تواڈے تے راضی ہو گیا. سب تو وڈی نعمت اللہ دا راضی ہونا ہے. ایویں یا کہنا اچھا ہن اے اللہ دا راضی ہون نصیب کہ کوتھی سی؟ ادھر دیکھ ذرا آدھے ہو نصیب تھی وے. وہ پہلی گال یاد رکھی، عبادت کے پہلے پہچان کے پہلے علم دے بعد پہچان دے بعد عبادت. وہ ایک سلسلہ آوی سمجھو، ایک سندت آئی. اے دوجی بات آئی. سب تو وڈی نعمت اللہ کریم دی رضا ہے. یا اللہ کہیں دے تے راضی ہو نہیں، شکل دے گورے تے راضی ہو نہیں، اللہ دے نہیں میری رضا دا جڑا میرے ٹیں او حسن و صورت نہیں. یا اللہ کہیں دے تے راضی ہو نہیں. اللہ نے وجہ دسائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ دے سب تو وڈی نعمت میرا راضی ہو منے. میں اللہ او بندے تے راضی ہونا جیڑے بندے دے دل وچ میں اللہ دا ڈر ہووے، جن دے دل وچ خشیت الہی ہووے، جن دے دل وچ خوف خدا ہووے. اللہ دے میں اپنی رضا والی نعمت دے نرانا. یا اللہ ڈر رکھیں دے دل وچ ہوندے. ادھر سمجھی ایک گال کلو بی گال. بھئی اللہ کو راضی کرنا چاہندے ہو نا؟ اللہ دے میں راضی ہوں دے تے چھینا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے. ہر بندے تے نہیں تھیندا جن دے دل وچ اللہ دا ڈر ہوئے. یا اللہ تیرا ڈر کہندے دل وچ ہوندے تاکہ تو اللہ راضی ہو بنے. اللہ کریم نے فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. میں اللہ نے تو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتے. عبادت کرن واسطے ضروری ہے میں اللہ دی سنجان پیدا کرو. میری سنجان واسطے ضروری ہے کہ علم حاصل کرو. انہا مطلب علم آسی تے اللہ سنجانے جاسی، اللہ دی سنجان آسی تے عبادت آسی. انہیں تریے چیزیں نہ تعلق دنیا نالے. علم آیا تے اللہ دی سنجان مل گئی سی، اللہ دی سنجان مل گئی تے اللہ دی عبادت نصیب ہو سی. یعنی دنیا دی زندگی چنگی ہوئے سی. مرن دے بعد میں اللہ راضی تھی ساؤں بندے تے جیڑے بندے دے دل اس میں اللہ دا ڈر ہوئے. یا اللہ ڈر کہندے چوندے دکاندار دے دل چ ڈر ہوندے. ہر دکاندار دے دل چ ڈر نہیں ہوندا. یا اللہ جٹ دے دل چ ڈر ہوندے، اللہ دے ہر جٹ دے دل چ ڈر نہیں ہوندا. یا اللہ اے تیرے ڈر دی کیفیت کنے لوگیں چ نصیب ہوندی ہے. اللہ فرمے دے جنہاں دے دل وچ، جنہاں دے سینے وچ، جنہاں دے دماغ وچ، جنہاں دی زندگی وچ اللہ پاک والوں علم دی دولت موجود ہوئے، اللہ بدلے چ اپنا ڈر پیدا کرنے لے. یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ دی رضا ملے، اللہ دی رضا واسطے اللہ کے ڈرن دی عادت بناؤ. اگر چاہتے ہو سارے سینے میں اللہ دا ڈر آوے والے علم حاصل کرن دی عادت بناؤ. اللہ دا پاک پیغمبر ہے جنہاں نا حضرت یوسف ہے.
مصر دا وزیر ہے، اللہ پاک نے بڑی عزت دیتی ہے، سارے محل دے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ زلیخا نے، عزیز مصر دی بیوی نے، غلقت الابواب، غیر اخلاقی جرم دی دعوت کھڑی دے دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آدھن قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، میں تیرو دیکھن گوارا ہی نہیں کرنا، انہو ربی احسن مثوایا، نانا اے نہیں ہو سکتا، تیرے شوہر نے میری پرورش کی تھی ہے، میں انہیں نال خیانت کرنا نہیں ہو سکتا، دروازے باندھن۔ زلیخا دھمکیاں نہیں رہ گئی ہے، والوی اللہ دے یوسف برائی کے بچ گئے، کیونکہ یوسف دے دل وچ میں اللہ دا ڈر آ گئے۔ یا اللہ تیرے کے بندے پوچھنا چاہیں، یوسف گناہ کے کیوں بچے، یوسف برائی کے کیوں بچے، یوسف دے دل وچ تیرا ڈر کیویں آئے؟ اللہ قرآن چا دے لولا الرآ برہان ربہ، حضرت یوسف کے ساری توحید دے دلائل، حضرت یوسف کے ساری ذات دا علم سب سنیانی ودا، یعنی علم حاصل کی تھی ودا، ہی واسطے سدا ڈر آ گئے۔ جڑے ویلے ڈر آئے بت اساں کو مشاساں کو والمعصیت بچا چھوڑے سے، عبادت کرن واسطے اللہ دی سنیان ضروری ہے، اللہ دی سنیان واسطے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ بدلے جا دنیا چنگی کرنے سی، اللہ دی رضا حاصل کرنی ہے تے واللہ اللہ دا ڈر ضروری ہے۔ اللہ دا ڈر پیدا کرنا ہوئے تے علم حاصل کرنا بوزی، یعنی علم آوے تے دنیا بڑھویں دیئے، جے علم آوے تے اللہ آخرت سوارنے ورن۔ تعلیم سکھاؤ بالیں کو، اگر بچنا چاہندے ہو جہالت کے، قتل و غارت کے، معاشرے کو ٹھیک کرنے دا ہکو ذریعہ ہے۔ اچھا یہ دسو آج کل مہنگائی ہے یا کہنا؟ کتنی مہنگائی ہے؟ اتنی کہ خود کشی تے مجبور کی تھی بھی ہے۔ آج تے موقع ہے بھائی جان، مدارس تواری انتظار ہے چل، جتھاں توارے بچیں کو رہائش بھی، جتھاں توارے بالیں کو تعلیم بھی، جتھاں توارے بالیں کو کھانا بھی، جتھاں توارے بالیں دا علاج معالجہ بھی بازیمہ ادارہ ہوئے۔ وہ جٹا کی مثال ہے، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نو ٹینشن، بال ماشاءاللہ اللہ تو کو دیتی آوے تو سا جڑنی آو تو وال بھیجی ہو مدرسے ہیں، عالم بانا سن، نال برکت گھننا سن، نال شعور گھننا سن، نال ادب گھننا سن، تے وڈا فائدہ مہنگائی کو لو بھی بندہ بچ سکتے، اخراجات بھی سارے نارمل تھی آسن، پریشانی بھی ختم تے برکت بھی آ گئی۔ جیڑی اولاد کو علم نہیں سے دیتا، ساری زندگی ڈردے ہیں بیٹھے کتہیں ٹھڈا نہ مارے، پاک پتن دا واقعہ تورے سامنے، کتہیں ٹھڈے نہ مارے، کتہیں چاٹا نہ مارے، وڈے وڈے یاریں کو آتے ہیں وڈے بابا میں نہیں علیندہ، ایمیں علیندہ تے آنے کڑی اندے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا جنہیں دی اولاد کو لو علم ہوئے، وہ اولاد بڑھے پہ تاکی ڈر دیئے ودی کہ کتھائیں اساں پیو مادی گستاخی نہ کر باؤں، ادب آویں دے، معاشرہ ٹھیک تھی ویں دے، اللہ دی رضائی مل گئی، خوف خدائی مل گیا، اللہ دی سنیانی مل گئی، تے عبادت دی توفیقی تھی گئی۔ باتاں ڈھیر سارے ہیں، قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ فرمیندے جی میں دھوپ تے سایہ برابر نہیں تھی سکدے، رات تا دیں برابر نہیں تھی سکدے، مویا تے جیندہ برابر نہیں تھی سکدے، ایمیں پڑھا لکھا تے ان پڑھ بھی برابر، بولو پڑھا لکھا تے ان پڑھ بھی برابر نہیں تھی سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ دے ایمان بھی ہوئے علم بھی ہوئے، میں اللہ عزت دیاں پگاں پوانے نہ رہنا۔ حضرت عمر پاک دن جدہ میں مسلمان تھیاں، میرے سمیت 17 بندے ہن جڑے لکھن پڑھن جان دیا، جنگ بدر دے قیدیاں کے فدیے دی واری آئی، آپ نے فرمایا جڑا لکھن پڑھن جان دے کھڑا تھی کھڑے، آقا اساں حاضر ہیں، فرمایا مسلمانے کو لکھن پڑھن سکھا دیو تو آکے فدیہ نہ گھنسوں، ایو فدیہ ہے بدلے اس تو آکو رہا کر دے سوں، لکھن پڑھن ضروری ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرمینے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں، حضرت ابو ہریرہ آدھے ہیں میرے کے زیادہ نبی پاک دیاں حدیثاں کہیں جمع نہیں کی چاں،
سوائے عبداللہ بن عامر بن عاص دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائن میرے کے زیادہ اگر حدیثاں کچھاں کر گئے تو کون کر گئے؟ عبداللہ بن عامر بن عاص۔ وجہ پوچھی گئی ہے، فرمائن وَهُوَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، او لکھن جان دے تے میں لکھن نہ جاندا ہوں۔ یعنی جڑا بندہ لکھن پڑھن جاندا ہے نا اندے کنے بہت ساریاں چیزاں جمع تھی سکجن۔ او ایک شاگرد نے استاد کے نصیحت پوچھی آئی، استاد جی کوئی نصیحت کرو میں ترقی کراں۔ استاد جی نے آکھیا می نویس می نویس می نویس، لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے، کوئی حادثات ہی بھی لکھ جا تاکہ وہ عبرت بڑھے، کوئی چنگی چیز دیکھیں لکھ جا تاکہ وہ تیری زندگی ایک تبدیلی دا ذریعہ بڑھے، قرآن پڑھیں لکھ جا، خطیب دا خطبہ سنیں لکھ جا، استاد دی نصیحت سنیں لکھ جا۔ جیڑے بندے کے کشے لکھی ہوئی ہوئے تے جیڑا لکھن جاندہ ہوئے اللہ کو جہالت کے بھی بچیں دے، فتنے کے بھی بچیں دے۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، اللہ اپنی پہچان بھی نصیب کرے سی، عبادت گزار بھی بنے سی۔ علم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، ان دے بدلے چ اللہ اپنا ڈر بھی نصیب کرے سی تے اللہ اپنی رضا بھی نصیب کرے سی۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔